ناظرین بریک کا جو آپ نے ٹائم برداشت کیا اس کا بڑا شکریہ. اب میں ایس ایس پی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹائم بڑا کم ہے. پھر آپ جی فرائض صاحب، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شاید آپ تعلیم کہتے ہیں ڈگری کو. ٹھیک ہے. میں تعلیم ڈگری کو نہیں کہتا کہ بی اے ایم اے. میں تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی جی اب آپ نے فکرہ صحیح استعمال کر لیا. بات یہ ہے کہ تعلیم آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں، آپ جا کر دیکھیں ذرا پاکستان کے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں لوگوں کو کہیں کو نماز نہیں آتی. ٹھیک بات ہے. آپ تو کلام پاک کی بات کر رہے ہیں، لوگ نماز نہیں جانتے، کلمہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. جب تک میں پھر اسی بات پہ ڈٹا ہوا ہوں کہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک ضمیر بھی نہیں جاگتا. نہیں میں کہتا ہوں اب جو حضور صلی آج اللہ کا علیہ انسان جو ہے وہ وسلم تعلیم سیکھے نے تعلیم کو اتنا اہم سمجھا تو انہوں نے کہا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے قرآن شریف تو شروع اقرا سے ہوتا ہے جاننا پڑے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے تعلیم کو اتنا اہم اسی لیے قرار دیا، کہا کہ بھئی تعلیم حاصل کرو، بے شک آپ کو چین جانا پڑے. تعلیم تو ہر حالت میں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اب 65 برس کا ہو گیا ہوں، میں اب کوئی مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، تو میں یہ تو سوچ سکتا ہوں کہ میں چوری نہ کروں. کلام پاک دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کی جب پہلی وحی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جناب مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، تو پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق تعلیم کے بارے کہا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیم کی جو ہے تعلیم کے حوالے سے آئی. اچھا جی مدنی صاحب، ایک بات ابھی پرسوں کی بات ہے یا 2 دن پہلے کی، ایک مسجد میں ایک نکاح تھا. تو نکاح بڑے لوگوں کا تھا، بڑے بند سج کے آئے، اچھے کپڑے پہن کے، نئے جوتے پہن کے. لاہور کی مسجد ہے. اس مسجد میں جب نکاح ہو رہا تھا تو ایک آدمی آیا، اندر سارے لوگ نکاح میں لگے ہوئے تھے، بعد میں انہیں مٹھائی کھانی تھی، کچھ کرنا تھا. تمام لوگوں کے جتنے جوتے تھے 50 60 40 لوگوں کے سارے چادر میں باندھ کے سب کے جوتے لے گیا. اتنی مردہ ضمیر کو میں اس کو یہ نہیں پتا کہ میں مسجد میں سے ایک سیدھی بات کرتا ہوں، بھیب کاغ نہیں کہتا ٹوٹی اتار رہا ہوں یا جوتیاں اٹھا کے لے جا رہا ہوں. تو کب مسلمان کا ضمیر بیدار ہوگا اور کب یہ سوچے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں نے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے. جی پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ وہی علم کی کمی ہے. پہلے ہم علم کا انتخاب کریں کہ علم کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ہم کالج، یونیورسٹی، اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں اس کی اہمیت کا بالکل انکار نہیں ہے. بالکل درست ہے. یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہم بحیثیت قوم ایک یہاں پر رہ رہے ہیں. ہم نے ایک معاشرے کے ساتھ دوسری قوموں کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، معاملات ہیں، لین دین ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو سب کچھ ہم سیکھ رہے ہیں ان کو آپ فن کہہ سکتے ہیں، فن کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ ہنر کہہ سکتے ہیں، علم نہیں کہہ سکتے. اس کو آپ علم نہیں کہہ سکتے. علم ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے. اور وہ ایسا علم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اسی علم کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ پاک ان کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. اور پھر قرآن مجید کے لیے مطلب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس وقت کیا ہے. ہمارا یہ قرآن مجید آپ کے سکول میں، آپ کے کالج میں، آپ کے یونیورسٹی میں یہ کورس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز، یہاں پر تو مطلب کسی کے ساتھ انصاف نا انصاف، کسی کے ساتھ زیادتی، یہ سلسلہ چل رہا ہے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں اپنی امت کے بارے میں یہ شکایت کریں گے، یہ شکوہ کریں گے کہ یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، میری قوم نے، میری امت نے، میرے ماننے والوں نے، میرے نام لیواؤں نے، میرے عاشقوں نے کیا کیا تھا؟ اتخذوا القرآن، جو کتاب میرے اوپر نازل ہوئی تھی، جو کتاب ہدایت کے لیے تھی، قوموں کے لیے، جہانوں کے لیے، جس میں نصیحت تھی، جس میں ان کی زندگی کے رہن سہن کے
سارے مسائل اس میں موجود تھے، حاض القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مدنی صاحب اصل بات یہ یہ بات کہنا پتہ نہیں میرے لیے تو ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے مناسب ہونا ہو، ہمارے پاس اب واپسی کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ بالکل لوگ پاکستان میں میری بات کو مانیں یا نہ مانیں، ابھی دیکھ لے پاکستان کے بہت بڑے حصے میں قید ہے، جی، اور میں یہ میڈیا میں آج تک کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ ابھی ایک بندہ آیا تھر سے، میری اس سے ملاقات ہوئی، وہ مدنی صاحب وہ کہتا ہے تھر پارکر کی تمام مساجد میں کوئی بندہ نماز پڑھنے نہیں آتا۔ او خدا کے بندو، تم سارے کام کر رہے ہو، سب سے پیسے مانگ رہے ہو، سب سے بھیک مانگ رہے ہو، لوگوں کو کوس رہے ہو، گورنمنٹ کو کوس رہے ہو، کبھی خدا کے گھر بھی گئے ہو؟ صحیح۔ اگر ساری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، ساری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، لوگوں نے جب بارش نہیں ہوئی تو لوگ کٹھے ہو کے میدان میں چلے گئے۔ جی بالکل، حضرت مطلب کو کہا چلیں جی آپ ادھر بارش نہیں ہو رہی مکے میں چلیں، تو تھر والے کبھی کٹھے ہو کے اللہ کے حضور گئے ہیں یا خالی جرم ہی کرتے رہے ہیں؟ جی میں آپ کو عرض کروں کہ مطلب اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، سارے انسانوں کی فریادوں کو سنتے ہیں، امیر کی بھی سنتے ہیں، غریب کی بھی سنتے ہیں، اصل میں چھوٹے ہمارے کی بھی پاس ٹائم سنتے بڑا ہیں۔ کم ہوتا ہے، اصل میں دنیا میں وہ میں نے ایک شعر لکھا ہوا اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں، میں ابھی سجدے میں گیا ہی تھا کہ صدا آ گئی اللہ اکبر، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے، تو ہائے رے پابندی ہے وقت، خدا کے حضور بھی رہنے نہ دیا، اٹھا دیا کہ اب سجدے سے اٹھ جاؤ، تو ملک صاحب سے کچھ بات ہو جائے، وقت کم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کرے گا پھر مزید گفتگو کسی وقت۔ جی ملک صاحب۔ رائے صاحب بات یہ ہے کہ 3-4 چیزیں ہیں کہ جو جرائم کا آپ نے مضمون آپ ابھی چھیڑا ہے، یہ انتہائی اہم ہے، بڑا اہم ہے جی۔ اگر اس پہ آپ یہاں میں کہتا ہوں 1 ماہ نہیں 6 ماہ بھی 6 ماہ بیٹھ کے بات کریں، اصل میں ایک انسان ایک خیر و شر، یہ 3 چیزیں ہیں اس کائنات میں، ہم شر پر بات کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑا صحیح فرمایا ہے کہ دین سے دوری سب سے بڑی وجہ ہے، میں تو یہی سمجھتا ہماری اس سوال کی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے اب مہینے مقرر کر رکھے ہیں عبادت کے لیے، جب رمضان شریف آتا ہے ہاں جی جی جی، تو مسجدوں میں دیکھیں حاضری ڈبل ہو جاتی ہے۔ کیا کہیں لکھا ہوا ہے کہ رمضان کے بعد حاضری کم کر میں ہر عید مدنی صاحب کے پیچھے پڑھتا ہوں، میرا کہنا یہ ہے کہ جتنے لوگ عید پر ہمارے سوسائٹی میں باہر سے تو لوگ نہیں آتے بلکہ کم ہو جاتے ہیں، ہر نماز میں اتنے لوگ ہونے چاہیے۔ جمعۃ الوداع میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ عام جمعہ میں جا کے دیکھیں۔ ذرا مدنی صاحب ٹائم کم ہے ذرا جی۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی کہ مسلمانوں کی جو تعداد جمعے کی نماز کی ہے، اگر یہ فجر کی نماز میں یہ تعداد ہو جاتی ہے پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے۔ یہ ایک حدیث میرے پاس لکھی ہوئی تھی لیکن ٹائم بڑا کم ہو گیا، تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور تھر کے لیے یہ دعا کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ اگر ہماری کوئی حیثیت ہے اور ہمارے یہ جو کیمرے مین ہیں اور جو آپ ہیں جو ایس ایس پی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے اور تھر میں بارش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم گناہ سے بچیں۔ میں نے اسی طرح کی ایک دعا لکھی ہوئی ہے، تو یہی میں پڑھنا چاہتا ہوں، ٹائم میرے پاس کم ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں ہم، اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں ہم، اور اپنی کوتاہیوں پہ بھی شرمسار ہیں ہم سے جو بھول ہوئی اسے معاف کرنا اے رب، ہم سے جو بھول ہوئی اسے معاف کرنا اے رب، تو رحم کرنے والا ہے اور خطا کار ہیں ہم، کتنے غافل ہیں تیرے فرض ادا بھی نہیں کرتے، کتنے غافل ہیں تیرے فرض ادا بھی نہیں کرتے، تو غفور و رحیم ہے اور گناہگار ہیں ہم تو بخشش کی امید لیے پھرتے ہیں اے رب، ہم تو بخشش کی امید لیے پھرتے ہیں اے رب، تیری رحمت نہ ہوئی تو ذلیل و خوار ہیں ہم تو حاضر ہیں اے رب تیری بارگاہ مقدس میں، ہم تو حاضر ہیں اے رب تیری بارگاہ مقدس میں، اپنے گناہوں کی تلافی کے گوش گزار ہیں ہم، اپنے پیارے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لینا،
اپنے پیارے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لینا، تجھ سے سب کچھ مانگنے کے بھی حقدار ہیں ہم۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے سر؟ بہت خوب۔ جب تھامو گے سچائی سے رب کی رسی کو فرازی، جب تھامو گے سچائی سے رب کی رسی کو فرازی، پھر پلک جھپک کے دیکھو گے تو اس پار ہیں ہم۔ تو یہ ابھی اس میں دو چار شعر باقی ہے، لیکن یہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہا ہوں کہ تھر میں بارش ہو اور ہمارے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوں کہ ہمیں اللہ کا خوف ہو، اور ہم اپنے جرائم سے، کرائم سے، گناہ سے، چوری سے، ڈکیتی سے۔ اور یہ بات میں ہر دفعہ اپنے پروگرام کے اختتام پہ کہتا ہوں کہ جب ہم اپنا ضمیر بیدار نہیں کریں گے، جب ہمارا دل نہیں کام کرے گا، جب ہمیں یہ خوف نہیں ہوگا کہ ہم سے اللہ پوچھے گا، اس وقت تک یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ میں مدنی صاحب سے اور بڑی یہ اس بات پہ معذرت کرتا ہوں، انہوں نے اپنا مجھے ٹائم دیا اور بڑا اچھا وقت گزرا، اور ایس ایس پی صاحب سے بھی بڑا میں ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑا قیمتی ٹائم دیا، چونکہ باتیں بڑی ایسی ہوتی ہیں لمبی۔ اور ناظرین، آخر میں جاتے ہوئے وہ فکرہ کہ دوسروں کا خیال کیجئے تاکہ دوسرے آپ کا خیال کریں، دنیا میں بلائی پھیلے، اپنا خیال تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔